Islamic scholar مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، وی ٹی وی کے پروگرام ضابطۂ حیات کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے کی طرح آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ملک کے مایہ ناز عالم دین محترم جناب مفتی محمد یوسف تیبی صاحب حفظہ اللہ موجود ہیں۔ جیسا آپ نے استخارے کا ذکر کیا، کچھ لوگ استخارے کا سہارا لے کر بلا وجہ رشتے ریجیکٹ کرتے ہیں۔ مطلب ایک رشتہ انہوں نے دیکھا اور یعنی فزیکلی وہ بالکل ٹھیک ہے، لڑکا جو ہے وہ دیندار بھی ہے، مالی طور پر بھی ٹھیک ہے، اس کی فیملی بھی ان کو پسند آ گئی، سب کچھ ہو گیا، اور آج جا کے یہ ریجیکٹ کرنا چاہتے ہیں چونکہ پتہ نہیں کس وجہ سے، اور کہیں گے جی ہم نے تو استخارہ کروایا مولوی صاحب سے، تو وہ کہتے ہیں جی یہ ٹھیک نہیں آ رہا۔ ہاں، اس میں نا دونوں باتیں ہیں، وہ بسا اوقات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور بسا اوقات ان کی اپنی کو ول نہیں ہوتی، جی شیطان ان کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے۔ جی دیکھو، پکی بات یہ ہے کہ شیطان نہیں چاہتا شادیاں ہوں، جی رحمان چاہتا ہے شادیاں ہوں۔ اچھا، جو نہیں چاہتا شادیاں ہوں تو پھر وہ چاہتا ہے بدکاریاں ہوں، کہ کچھ تو ہوگا، جی اور جو چاہتا ہے شادیاں ہوں وہ نہیں چاہتا کہ بدکاریاں ہوں۔ اب آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کس کے ساتھ ہیں؟ رحمان کے ساتھ۔ نہیں، مطلب آپ کا رویہ، جو آپ کے تکلفات ہیں معاشرے میں، جو آپ کے تکلفات کی وجہ سے لیٹ ہو رہی ہیں شادیاں، وہ آپ کا باڈی لینگویج تو کہہ رہی ہے کہ تم شیطان کے ساتھ ہو۔ بالکل سیدھی بات ہے۔ تو اب استخارہ جو ہے نا، اس میں اگر یہ اللہ تیرے علم میں ٹھیک ہے تو میرے مقدر کر دے، تیرے علم میں ٹھیک نہیں تو مجھ سے دور کر دے، یہ تو ہے استخارہ۔ اس میں کہیں نہیں لکھا کہ پھر تمہیں سونا ہوگا، کہیں نہیں لکھا کہ تمہیں پھر وحی آئے گی، خواب آئے گی اور اس کے مطابق تیرا ذہن بنے گا، کہیں نہیں لکھا۔ تو شیطان نے جب دیکھا کہ ایک اچھی چیز استخارہ ہے، اس نے لوگوں کی عقلوں کے ساتھ کھیلنا شروع کیا اور استخارے کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر لیا۔ اب اس نے یہ ساری باتیں کی ہیں شیطان نے کہ بھی سونا ہوگا، پھر خواب آئے گی۔ اچھا جی بات ہے، کبھی خواب نہ آئی ہو تو اس کو استخارے کے بعد آئے گی، وہ شیطان لے کر آتا ہے، اور اس کے بعد یہ ذہن بنے گا۔ یہ سب شیطانی چکر ہیں، اس میں سے کچھ بھی نہیں۔ آپ کو گاڑی پسند ہے، کاغذ چیک کروا لیا آپ نے، گاڑی مستری کو چیک کروا لی، قیمت آپ کو سمجھ آ گئی، اب اس سے 10 منٹ لیں آپ، میں 10 منٹ بعد آ رہا ہوں، 2 رکعتیں پڑھیں جا کر، اور اس کو استخارے کی دعا پڑھیں، آ کر پیمنٹ کریں، گاڑی لے لیں۔ یہ معنی ہے استخارے کا۔ لڑکی آپ کو اچھی لگی، لڑکا آپ کو اچھا لگا، ادھر ادھر سے پوچھ لیا، سب ٹھیک ہے، 2 رکعت جا کر پڑھیں، اگر سنتیں پڑھی تو وہی 2 رکعتیں کافی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ دعا استخارہ کر کے آ کر کے ڈن کریں اس کو۔ یہ معنی ہے استخارے کا۔ یہ استخارے کا معنی نہیں کہ اس کے بعد ذہن بنتا ہے، وہ بنتا ہے، یہ بنتا ہے۔ کراچی میں ایسے کو 25 سال پہلے ایک نوجوان کہنے لگا کہ میری بہن کی شادی کرنی ہے، کوئی رشتہ دیکھنا، تو عمر اس کی اس وقت 35 سال تھی، اب 25 سال پہلے۔ صحیح۔ تو میں نے ایک استاد تھے، اس کا رشتہ بتایا، تو بعد میں نے پوچھا، کہا وہ استخارہ ٹھیک نہیں نکلا۔ ہاں، تو میں نے اس کو بہت سمجھایا، پر نہیں، استخارہ ٹھیک نہیں نکلا۔ ذہن اپنا نہیں ہے اور اس کو استخارے کے، میں کہہ رہا ہوں بسا اوقات ذہن اپنا ہے ہی نہیں، ایک نا کہ ذہن نہیں اس کا، اور استخارے پہ ڈال رہا ہے، یہ تو اور جرم ہے کہ اللہ پہ ڈال رہا ہے، اس کو کرنا خود خدا سے چاہ رہا ہے، اس کا مال ہڑپ کرنا چاہ رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اپنا ذہن ہے نہیں، شیطان ان کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ شیطان ایسے خواب لائے گا، ایسے ذہن کے دل کے ساتھ کھیلے گا، اس کو مائل کرے گا، وہ کہے گا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ٹھیک۔ تو یہ ایک توہم پرستی کی شکل بن جاتی ہے، جو ایک مسنون چیز تھی اس کو انہوں نے توہم پرستی بنا دیا ہے۔ اللہ المستعان۔ لو میرج، پسند کی شادی، ہمارے نوجوان پوچھتے ہیں کہ اسلام کے اندر اس کا کیا تصور ہے، کیا اجازت دیتا ہے اسلام پسند کی شادی کرنے کی؟ اس بارے میں 2 حدیثیں سن لیں آپ۔ ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں، ولی نہیں بھی تو اس کی اجازت ہو۔ اور دوسری حدیث ہے کہ الثیب احق بنفسها من ولیہا، جس کی ایک بار شادی ہو جائے، اس کے بعد شادی کرنا چاہ رہی ہے، وہ کسی وجہ سے ٹوٹ گئی، تو اب وہ اپنے ولی سے زیادہ حقدار ہے۔ یعنی جب کنواری لڑکی تھی تو
اس کا ولی زیادہ حقدار تھا اور وہ کم حقدار تھی. جی جی اجازت ضروری اس کی بھی ہے. کم اور زیادہ کا فرق کیسے ہوتا ہے کہ والد ہی رشتہ تلاش کر رہا ہوتا ہے اور وہی مشورے کر رہا ہوتا ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے گھر میں کہ کچھ بات چل رہی ہے جی اور بس اوقات ماں بتا بھی دیتی ہے اور یہ خاموش رہتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والبکر تستأمر، جو لڑکی کنواری ہے اس سے اجازت لی جائے گی، وَإِذْنُهَا سَمَاعُهَا، اور اس کی اجازت اتنی ہی کافی ہے کہ وہ چپ ہے، بولتی نہیں، وہ شرم کے مارے نہیں شرم کے مارے. تو اس لیے اس کا حق کم رہ گیا، اس کا زیادہ ہو گیا. اچھا بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ شادی کر دیتا ہے اور یہ بولنا چاہ رہی ہوتی مگر نہیں بولتی. تو اس کی صورت میں وہ جو حدیث میں نے پہلے بیان کی ہے کہ آئی ایسی لڑکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ نے فرمایا تیری مرضی نہیں ہے تو میں نکاح تیرا توڑ دیتا ہوں. جی اس کا مطلب نکاح ہو چکا ہے، جی اس کی مرضی نہیں تھی، بولی نہیں مگر اس کی مرضی نہیں تھی، نکاح ہو گیا ہے صحیح. اور اب توڑ دیتا ہوں. جی جی جبکہ ولی کے بارے میں کہا کہ اس کی اجازت کے بغیر نکاح ہوگا نہیں. صحیح. سمجھے بات یہ ہے کہ وہ زیادہ حقدار ہے، یہ کم حقدار ہے. اور جب وہ ایک بار شادی ہونے کے بعد بیوہ ہو جائے، طلاق یافتہ مطلقہ ہو جائے، تو اس وقت فرمایا کہ الثیب احق بنفسہ من ولیہا، وہ زیادہ حقدار ہے اپنے ولی سے. اب ولی کی خالی اجازت کافی ہے اور یہ خود اس کو پیغام بھیجا جا سکتا ہے، اس کو کہا جا سکتا ہے میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. وہ آپ کو جانتے ہیں جو قرآن کی حکیم کی آیت ہے کہ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ. یعنی وہ کیا ہوتا تھا کہ جیسی عورت فارغ ہوئی، ادھر شوہر فوت ہو گیا یا ادھر طلاق ہو گئی تو لوگ پیغام بھیجنا شروع کر دیتے تھے. جی یار کتنا اچھا معاشرہ تھا وہ کہ اس میں ایک بیوہ عورت کی بھی اتنی قدر تھی، متعلقہ عورت کی بھی. متعلقہ کی بھی اتنی قدر تھی کہ اس کی عدت سے پہلے ہی پیغام جا رہے ہیں جناب، تو ڈائریکٹ اس کو پیغام جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ عدت میں یہ کام نہیں کرنا. جی وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، جب تک وہ نہ ہو جائے. لیکن اس سے پہلے عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ، اللہ کو پتہ ہے کہ تم نے بعد نہیں آنا اور تم نے ان کو یاد کرنا ہے. ہاں جی جی تو پکی بات نہ کرو، تو ایسا کر لو کہ إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا، مطلب یہ کہ کوئی معروف بات کر دو کہ وہ کہے کہ دیکھنا شادی کرنے سے پہلے ایک بار مشورہ کر لینا، یہ معروف بات ہے. جی جی مطلب ایک انڈیکیٹ کر دیا کہ ابھی میں بھی میرے پاس بھی آپشن ہے، ہو سکتا ہے میں خود ہوں یا کوئی اور ہے، آپشن میرے پاس بھی ہے، صحیح. تو ذہن میں رکھنا. جی تو کوئی مفسرین نے لفظ لکھے ہیں کہ کوئی کہے کہ تو بہت عظیم عورت ہے تو دیکھنا جلدی نہ کرنا، جی اس طرح کی بات کر دے. تو اس کے بعد پھر وہ اس کے بعد پیغام آتے تھے اور وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس پیغام آئے تھے. تو انہوں نے پھر اپنے بڑوں سے کہا جی نہیں بلکہ اور عورتیں جتنی بھی تھیں مختلف ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس پیغام آتے تھے. تو جب شادی شدہ ہو تو اس کو پیغام دیا جا سکتا ہے. اب وہ خود چیک کر لے، خود استخارہ کر لے، خود پیچھے دیکھ لے، ادھر دیکھ لے، پوچھ پچھا لے، اور اس کے بعد کہے جی چاچا ہے، تایا ہے، دادا ہے یا والد ہے یا بڑا بھائی ہے، کوئی بھی اس کا ولی ہے. حتیٰ کہ اگر وہ بڑی عورت ہے تو اس کا اپنا بیٹا جوان ہے وہ بھی ولی بن سکتا ہے. تو وہ اس کو کہے کہ یہ مجھے اچھا لگا ہے، اب میری سے شادی کر دو. صحیح. حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ سے ہوئی. جی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو ہی اپنا ولی بنایا، انس کو رضی اللہ عنہ. تو کوئی حرج نہیں اس میں. مطلب اس میں جو آپ نے کچھ سوال کیا تھا کہ اس میں اس کو ڈائریکٹ پیغام بھیجا جا سکتا ہے اور وہ خود سب کر سکتی ہے. جی اور کنواری ہے تو والد کو روٹین میں پیغام جاتا ہے. اگر بالفرد جو یہ کالجوں میں چل نکلا ہے اور وہ ڈائریکٹ اس کو پیغام دے بھی دیتا ہے تو بھی والدین کی اجازت ضروری ہے. صحیح. والدین نہیں بلکہ والد کی، والد ولی ہوتا ہے، اس کے بعد بھائی ہوتے ہیں، تو ان کی اجازت ضروری ہے. اگر اجازت نہیں دیتے تو لڑکی کا نکاح نہیں ہوتا. صحیح. کورٹ جو ہوتا ہے نا اس کی باری تب آتی ہے جب کوئی شکل نہ ہو، ولی یا تو ہونا اس کے جی جی یا ہیں تو وہ اب ایک بار شادی ہوگی دوبارہ کرنے نہیں چاہ رہے جی یا پہلی بار بھی نہیں کرنا چاہ رہے. جو آتا ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ بدنیتی ان کی اوور ہو رہی ہے اس کی،
تو ایسی صورت میں کوٹ ولی بن جاتی ہے. یا ایک لڑکی مسلمان ہو گئی، اس کے ولی سارے کافر ہیں تو کوٹ ولی بنے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنِ اسْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَن لَا وَلِيَّ لَهُ. اگر آپس میں جھگڑیں اور کوئی فیصلہ نہ کر پائیں تو بھی سلطان ولی بنے گا، اور اگر وہ کرنے نہیں چاہ رہے تب بھی سلطان ولی بنے گا، یا اس کے ولی ہے ہی نہیں، سارے کافر ہیں، تب بھی سلطان ولی بنے گا. تو جج کے کورٹ میرج کی شکل یہ ہے. اگر اس کا اپنا ولی موجود ہے تو وہ ادھر چاہ رہا ہے، یہ ادھر چاہ رہی ہے، تو یہ ادھر نہیں مان رہی، وہ ادھر نہیں مان رہا، تو دونوں کو چھوڑ دو، کسی تیسرے پہ اتفاق کرو جس پہ دونوں کا اتفاق ہو. اور اگر بدنیتی یا عقیدے کا اختلاف جیسے میں نے عرض کیا تو اس کے بعد پھر مفتی صاحب بتائیں گے کہ ہاں تیرا اب یہ ولی کینسل ہو گیا ہے، اس کی ولایت کینسل ہو گئی، اب تو کورٹ میں میرج کر سکتی. یا جونیئر ولی سے اجازت لے، سب سے پہلے تو سینئر سے جونیئر، اور اس کے بعد پھر اگر کوئی بھی ناشکل بنے تو کورٹ میں میرج جائے. جیسا یہ ولیوں کی ترتیب کیا ہے؟ پہلے باپ ہے، پھر اس کے بعد کوئی چچا آتا ہے، بھائی، باپ کے بعد بھائی آتے ہیں، صحیح، پھر اس کے بعد اگر اس کا اپنا بیٹا ہو، اور یہ تو قریبی ہے نا اس کے، ان کے اور ان کے بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے نا. صحیح. اور جو چچا اور چچے کی اولاد ہے ان کے بیچ میں واسطہ ہے، جی جی. تو وہ ان کا بعد کا نمبر ہوتا ہے. اچھا، سینئر کی موجودگی میں جونیئر ولی نہیں بن سکتا؟ ہاں، یعنی باپ ہے تو پھر اس کے پھر کوئی ولی نہیں بن البتہ بھائی صاحب برابر ہوتے ہیں، اس میں جونیئر سینئر لیا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. نہیں، ایک لڑکی کا باپ باپ ہے تو پھر بھائی ولی نہیں نہیں بنے. بن سکتا. اچھا، بعض لوگ ماموں کو بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں، بعض ماں کو ولی بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں. بالکل نہیں بن سکتا، دادے کی اولاد سے ہی ولی بنتا ہے. صحیح. شادی سے پہلے اسلام نے لڑکی کو دیکھنے کی اجازت دی ہے، تو وہ دیکھنا کیسا دیکھنا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اسلام بہت ہی متوازن دین ہے. بے شک. لڑکی کو دیکھنا شرع ہے. جی بالکل. دیکھے بغیر شادی کر کے طلاق دینا یہ اس سے بڑی شرع ہے. جی جی. کوئی عیب نکلا ہے بعد میں؟ ہاں، اگر وہ کہتا ہے وہ یہ مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں شادی نہیں کرتا، تو یا ساری زندگی چک چک رہے گی یا طلاق ہو جائے گی، وہ بڑی شرع ہے. اب یہ جو دیکھنے کی شرط چھوٹی ہے، اس لیے اسلام نے اس کو قبول کیا کہ جس سے نکاح کرنے کا ارادہ ہو اس کو دیکھ لو. تو ما یدعو الی نکاحہا، ایسی چیز دیکھ لو اس کی جس سے اس کی نکاح میں رغبت پیدا ہو. تو اس میں کوئی حرج نہیں اگر وہ پورا چہرہ اس کا دیکھ سکتا ہے یا اس کا قد کاٹ دیکھ سکتا ہے، اس سے بات بھی کرنی ہے کسی تیسرے، اس کی ماں، اس کے بھائی کی موجودگی میں، تو کوئی ضروری باتیں پوچھنی ہیں تو کوئی حرج نہیں. معروف بات ہو، عشق مشوقی کی باتیں نہ ہوں، اور وہ غلط طریقے کی باتیں نہ ہوں، معروف بات ہو تو کی جا سکتی ہے اور اس کو دیکھا بھی جا سکتا ہے. اب حدیث میں تو آتا ہے کہ ایک صحابی نے کہا میں نے نکاح کا ارادہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا دیکھا ہے اس کو؟ بولے نہیں. فرمایا دیکھ لو، کیونکہ انصاریوں کی آنکھ میں تو بیماری ہوتی ہے. تو مطلب اس کو مطلب آنکھوں میں بھی غور سے دیکھے گا تو پتہ چلے گا نا اس کو. تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور یہ اس بڑی شر سے بچنے کے لیے اجازت دی گئی ہے. یہ دیکھنے کی جو اجازت ہے، اس سے ملاقات کی اجازت تو نہیں نکلتی نا کہ ہم لڑکی لڑکے کو الگ سے ہوٹل میں بیٹھ کر ملاقات کرنے کی اجازت دے دیں کہ جی انڈرسٹینڈنگ کر لو، آپس میں ایک دوسرے سے مل لو، تا ایک دوسرے کو جان لو. ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ لڑکی لڑکے کو کہتے ہیں کہ تم چلے جاؤ سیر کرنے، اکٹھے چلے جاؤ، ریسٹورنٹ میں جاؤ، ہوٹل میں، اور آپس میں بیٹھ کے گپ شپ کرو، ایک دوسرے کو سمجھ لو، ایک دوسرے کو جان لو، تم نے آخری زندگی گزارنی ہے. میں اس میں ایک بڑی انوکھی سی بات کروں گا. جی جی. ایک یہ بات ہے جو آپ نے کی کہ جاؤ گھوم لو اور ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈنگ کر لو، یہ تو حرام ہے، ظاہر خلوت جائز نہیں ہے غیر محرم عورت سے. صحیح. اور ایک یہ ہے کہ نکاح کے بعد وہ رخصتی سال 2 سال لیٹ کرتے ہیں کہ یہ انڈرسٹینڈنگ کر لو، سمجھا لو، یا یہ کہ وہ پڑھ رہا ہے وہ پڑھ رہی ہے، یہ اس طرح کے چکر میں. تو ان دونوں صورتوں میں شادی نہ ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، اور ہو بھی گئی تو ٹوٹنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ماں کی اولاد، بیٹا بیٹی، ان کی لڑائی ہو جاتی ہے نہیں؟ جی جی. ہو جاتی ہے نا. جی جی. حالانکہ ایک ماں کی اولاد ہے، جی، مزاج ان کے الگ الگ ہیں. اب یہ جو جوڑا بننے جا رہا ہے یہ مختلف ماؤں کی اولاد ہے، ان کا مزاج کا زیادہ اختلاف ہے. بالکل. تو لامحالہ کمپرومائز کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے نا.
جی بالکل، کوئی ایک عادت پسند ہوگی، ایک کچھ عادت باتیں پسند ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان راضیہ منہا خلقن ان ساخط منہا خلقن راضیہ منہا اخرى، کوئی مرد اپنی بیوی سے ناراض اس معنی میں نہ ہو کہ اس کو چھوڑ ہی دے کہ اس کا اگر ایک عادت بری لگتی ہے تو کوئی اور اچھی بھی تو ہوگی نا، جی جی بیلنس کرنا ہوتا ہے نا۔ تو آپ کو کچھ چیز اچھی لگ رہی کچھ بری، تو ٹھیک ہے گزارا کرنا ہی پڑتا ہے نا، اس کے بعد گزارا ہی نہیں ہے۔ یعنی فطرت ہے یہ کہ وہ الگ پلی بڑی ہے، وہ الگ پلا بڑا ہے، اس کو بھی کمپرومائز کرنا، تجھے بھی کمپرومائز کرنا ہے۔ اگر آپ تھانے دارہ سسٹم رکھیں کہ نہیں جس طرح میں کہتا ہوں ویسے ہوگا، تو وہ تو پھر ٹوٹ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ استوصوا بالنساء خیرا، میں تمہیں عورتوں کے بارے میں اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کرتا ہوں، اور فرمایا کہ فإنہن خلقن من ضلع، یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، وإن أعوج الضلع أعلاہ، سب سے ٹیڑھی پسلی اوپر والی ہوتی وہاں سے ہی پیدا ہوئی ہے۔ ان ذهبت تقیمها کسرتها، اگر تو اس کو سیدھا کرنے نکلے گا توڑ بیٹھے گا، وکثرتها طلاقها، اور اس کو توڑنے کا مطلب طلاق ہے، اور اگر اس سے فائدہ اٹھاتا رہے گا تو اٹھاتا رہے گا، کچھ وہ تیرے سے تانگ ہو کوئی تو تانگ ہوگا، تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کو آزمائش بنایا ہوا ہے، اس پہ صبر کرو، اللہ تمہیں اجر دے گا۔ تو اب 100% تو ہوگا نہیں، یہ جو انڈرسٹینڈ کرنے نکلے ہیں نا یہ تو نہیں کر سکتے، لیکن نقصان کیا ہوگا؟ شادی جب ہو چکی ہوتی ہے، رخصتی ہو چکی ہوتی ہے، سارا دن طبیعتوں کے اختلاف کے مناظر نظر آتے ہیں، یہ کیوں نہیں کیا، وہ کیوں نہیں کیا، تم نے تو یہ کہا تھا، تم نے تو وہ کہا تھا، اور رات کو ان کے سارے غم بھول جاتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ جی اور اگر دن پھر اختلاف پیدا ہوتے ہیں رات کو پھر بھول جاتے ہیں، جی آئی سمجھ؟ اور جو رخصتی سے پہلے انڈرسٹینڈ کرنے نکلتے ہیں یا نکاح سے پہلے انڈرسٹینڈ کرنے نکلتے ہیں، ان کے بھولنے کے اسباب زیرو ہوتے ہیں اور اجاگر ہونے کے اسباب بہت زیادہ ہوتے ہیں، جی نتیجہ طلاقیں ہوتی ہیں، بہت زیادہ کیس آتے ہیں ہمارے پاس۔ جی جی وہ جی وہ نکاح سے رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی تو اس نے تو ایک طلاق دی تو پھر رجوع ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا، اگر تم بغیر رخصتی کے اس سے طلاق دیتے ہو تو کوئی عدت نہیں، لفظ منہ سے نکلتے ہی وہ الگ ہو جائے گی، صحیح، ہاں، اور اگلے ہی منٹ میں کسی اور سے شادی کر سکے گی وہ۔ صحیح۔ یہ الگ کہانی ہے کہ ان کا دوبارہ نکاح پھر ہو سکتا ہے۔ یہ سب اسلام میں شادی کے لیے ہمارے ہاں تو خیر بہت سارے لوازمات ہیں لمبے چوڑے، اگر ہم مختصر جملے میں بولنا چاہیں کہ اسلام میں شادی کی کیا ضرورتیں ہیں کہ یہ چیزیں ہوں گی تو شادی ہوگی، اس کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی، مطلب جیسے گواہ ہیں، حق مہر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیں حق مہر تو اگر نام مینشن کیا ہو تو اس لڑکی کی جو بہنیں، خالائیں، پھوپھیاں ہیں، ان کا ایوریج ڈال دیا جاتا ہے، جو عام طور پر چلتا ہے خاندان میں۔ ہاں وہ ایوریج ڈال دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح۔ اور باقی رہ گئے 2 گواہ لازم ہے، اور لڑکی کے والد کی اجازت ضروری ہے، اور زوجین کا راضی ہونا ضروری ہے، بس اتنا ہی ہے۔ صحیح۔ یہ جو نکاح پڑھانا اور یہ جو ایجاب و قبول ہے یہ باقاعدہ نکاح کا حصہ ہے یا اس کے بغیر بھی؟ یہ جو ہم خاص طور پر 3 دفعہ جو پوچھتے ہیں قبول ہے، کیا یہ ضروری ہے نکاح کے لیے؟ جن کو یقین نہ ہو 3 بار پوچھ لے، ویسے ایک بات بھی کافی ہوتا ہے، لیکن پوچھنا ضروری ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک عقد ہو رہا ہے نا، جی جی تو وہ کہہ رہا ہے کہ بھی میں نے یہ تیری نکاح میں دی، تمہیں قبول ہے، اس نے تو رضامندی کی ہے تو یہاں تک پہنچے ہیں نا، صحیح۔ تو اب یہ کہہ رہا قبول ہے تو نکاح ہو جائے گا۔ تو یہ لڑکے سے پوچھا جاتا ہے، تو کیا اس طرح لڑکی سے بھی پوچھنا ہے اس کی رضامندی اس کے جاننے بارے کے میں لیے؟ بتا دیا نا کہ اس کا خالی چپ رہنا ہی کافی ہوتا ہے، صحیح۔ یا اس کے والد نے جب اس کے والد نے رضامندی کا اظہار کر دیا، صحیح۔ وہ خود کہہ رہا نکاح پڑھو، جی جی تو ٹھیک ہے، کافی ہے۔ حق مہر، یہ جا کر اس کے مولوی صاحب مل رہے ہوتے ہیں دلہن کو جی جی بہانے سے، ہاں جی یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ صحیح، جب اس نے سائن بھی کر چکی ہوتی ہے بیچاری وہ جی جی اکثر اوقات، ہاں جی، اور اس کا ولی کہہ رہا ہے میں نے پوچھا ہے اجازت ہے، جی تو اب کوئی گنجائش نہیں، اس موقع پر جانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ سب حق مہر جو ہے اس کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ ہیں، مطلب شادی کے اوپر لاکھوں روپیہ خرچ کیا ہے، دلہے نے جو خود ڈریسنگ کی ہوئی ہے وہ لاکھوں روپے کی ہے، دلہن کے لیے جو انہوں نے ڈریس بنوایا ہے وہ لاکھوں روپے کا ہے،
لیکن جب حق مہر کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں جی شرعی حق مہر لکھ لیں، قاری صاحب شرعی لکھ لیں. تو یہ شرعی حق مہر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ بھی ڈھونک بنایا ہوا ہے. شرعی حق مہر وہ ہوتا ہے جو لڑکے کی استطاعت میں ہو. صحیح. اس کی تنخواہ 50,000 ہے تو کم از کم 50 تو لکھو نا. جی جی. ایک مہینے کی تنخواہ تو لکھو، حالانکہ زیادہ ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زیادہ زیادہ مہر دیے ہیں. اور حضرت عبدالرحمن بن عوف کا جو میں نے واقعہ بتایا انہوں نے ایک انگوٹھی کے برابر سونا دیا. صحیح. کھجور کی انگوٹھی کے برابر. تو مہر جو ہوتا ہے وہ دلہے کی طاقت سے کم نہیں ہونا چاہیے کہ مذاق ہو، اور زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جاتے بھیک مانگنے لگ جائے جی مجھے معاف کر دو. ٹھیک ہے نا. اس میں بھی افراد و تفرید ہے. پاک و ہند میں یہ صورتحال ہے کہ مہر الٹا لڑکی دے رہی ہوتی ہے. یعنی مہر تیرے 5,000 کی وہاں کیا اوقات ہے، جب 5 لاکھ کا وہ سامان لے کر آئی ہے جی جی تو وہ دے رہی ہوتی ہے الٹا. اور عربوں میں اس کے برعکس ہے. ان میں یہ ہے کہ 3 لاکھ ریال، 5 لاکھ ریال، 2 لاکھ ریال یہ مہر مانگ رہے ہوتے ہیں، اور جو نہیں دیتا اس کی شادی لیٹ ہوتی جاتی ہے. ابا مانگ رہا ہوتا ہے، وہ ابا ہی لے رہا ہوتا ہے. صحیح. اور جب ہم پڑھتے تھے وہاں تو اس وقت 25,000 20,000 ریال جو ہے نا وہ 2 دن اور 1 رات کا کرایہ چل رہا ہوتا تھا شادی حال کا. صحیح. ہاں جی. اور وہ بھی لڑکے نہیں کروانا ہے، گھر بھی لینا ہے، اس کو فرنش بھی کروانا ہے، اور گاڑی بھی لینی ہے، اور پھر اتنا زیادہ مہر بھی دینا، تب جا کر شادی ہوتی ہے ان کی. تو اس وجہ سے لیٹ ہو رہی ہیں وہاں پر، بہت زیادہ لیٹ ہو رہی ہیں. بہت مسئلہ بنا ہوا ہے، حتیٰ کہ تنظیمیں بن گئی ہیں جو لوگوں سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے لوگوں کی شادیاں کر رہی ہیں. صحیح. اور اس طرف مہر کو مذاق بنایا ہوا ہے. بالکل. تو شرعی مہر کوئی تصور نہیں ہے. صحیح. لڑکے کی استطاعت کے مطابق ہونا چاہیے، نہ کوئی کم سے کم نہ زیادہ سے زیادہ، کوئی لمیٹیشن ہے ہی نہیں. صحیح. ابھی آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو قرآن، اپنی بیوی کو قرآن پڑھانے کے عوض نکاح کر دیا. اچھا بعض لوگ ابھی بھی نا اس کو مصنون سمجھ کے وہ اچھی خاصی طاقت والا کہتا ہے جی ہم قرآن ہی پڑھا دیں گے. صحیح. یہ بھی چل رہا ہوتا ہے. صحیح. حق مہر جو ہے وہ عورت کو موقع پر دینا ضروری ہے، نکاح کے موقع پر، یا بعد میں بھی دے سکتا ہے، لکھوا لیا جائے، طے کر لیا جائے، لیکن بعد میں دے دے. ہاں وہ جو نکاح نامے پہ لکھا رہتا ہے نا معجل عین کے ساتھ، جی. اس کا معنی ہوتا ہے نقد. صحیح. اور معجل واو کے اوپر حمزہ، اس کا معنی ہوتا ہے لیٹ. صحیح. عند طلب کا معنی جب طلب کرے. تو یہ ایک حق ہے. تو جب وہ موقع پر دیا جائے تو مہر ہو گیا، جب نہیں دیا گیا تو وہ قرض ہے، جب چاہے وہ اس سے مانگ لے اور اس کو دینا پڑے گا. اس سے نکاح میں فرق نہیں آتا. ہمارے ہاں لوگ شادی پر دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم نے اتنا حق مہر دیا ہے اپنی بہو کو، تو لاکھوں روپیہ لکھوا لیں گے، زیورات لکھوا لیں گے، لیکن بعد میں وہ عورت کو دیتے نہیں ہیں. تو اس جو مجرم ہیں وہ میں نے عرض کر دیا نا کہ وہ لکھوا دیا دکھلاوے کے لیے، پھر بھیک مانگنے لگ جاتے ہیں جی مجھے معاف کر دیں. جی جی. تو یہ غلط ہے نا. تو عورت معاف کر سکتی ہے ویسے؟ تو وہ تو بیچاری کرے گی، اس نے بسنا جو ہے. یہ بلیک میلنگ ہے نا نیری. جی جی. جیسا ہمارا جو نکاح فارم ہے سرکاری چھپا ہوا، اس کے اوپر ایک شک ہوتی ہے کہ خرچہ خاوند بیوی کو کتنا خرچہ دے گا. تو یہ تو ویسے ہی شرعی طور پر اس کے ذمے ہے نا کہ اس نے اس کی کفالت کرنی ہے اپنی بیوی کی. تو یہ لکھوانے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب یہ جو جیب خرچ لکھواتے ہیں وہ جیب خرچ ہوتا ہے. مطلب روٹے کپڑی مکان بچوں کے خرچے تم دو گے اور اتنے پیسے میری جیب میں ڈالو گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان احق ما توفون من الشروط او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. مجھے ایگزیکٹ لفظ یاد نہیں آ رہا کہ جو سب سے زیادہ حقدار ہے کہ وہ شرطیں پوری کرو، وہ شرطیں ہیں جو نکاح کے موقع پر لگائی جاتی ہیں. تو اگر وہ شرط لگاتے ہیں کہ یہ نہیں کرو گے وہ نہیں کرو گے، اگر وہ شرطیں اصل نکاح کی بنیاد کے خلاف نہیں ہیں تو ان کو پورا کرنا لازم ہوتا ہے. تو جو شرطیں اس وقت مانتے جاتے ہیں، آنکھیں بند کر کے سائن کر دیتے ہیں، ان کو اس وقت سوچنا چاہیے کہ میں کس بات پہ سائن کر رہا ہوں. لیکن اگر مان لی ہے اس نے تو پھر اس کو پورا کرنا ہوگا.
شرط مثلا مثال کے طور پر وہ خاوند لکھوا لیتا ہے کہ اس کو میں شادی کے بعد میکے نہیں جانے دوں گا مثلا، یہ قطع رحمی ہے نا، یہ قطع رحمی ہے، یہ جائز نہیں ہے. صحیح. لیکن بسا اوقات جائز ہوگا اگر اس کے والدین کافر جی ہیں تو وہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے لکھوا رہا ہو مثلا. صحیح. لیکن وہ تو دیکھنا پڑے گا، قطع رحمی تو جائز نہیں ہے. اسی طرح یہ لکھوا لیتے ہیں کہ یہ جو شوہر ہے وہ جیسے جیب خرچ کا لکھوا لیا، کئی طلاق کا حق لکھوا لیتے ہیں، یہ سب چل رہا ہوتا ہے. تو کوئی کہتے ہیں جی یہ بچے نہیں دینے کی، جناب ہم بچے نہیں لینا چاہتے. صحیح. تو یہ بالکل نکاح کی اصل کے خلاف ہے، ایسی شرطیں قبول نہیں کی جا سکتی. صحیح. شاہ صاحب، شادی میں رسم و رواج ہمارے ہاں کثرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں، وہ تو بالکل عیاں ہے کہ وہ شریعت کے مطلب فضول خرچی ہونے کی وجہ سے، ان میں خلاف شریعت کام ہونے کی وجہ سے وہ ٹھیک نہیں ہیں. لیکن ہمارے ہاں ایک بہت عام جو چیز ہے وہ بارات ہے کہ بس سے بھر کر لڑکی والوں کی طرف جایا جاتا ہے اور ان کا ٹھیک ٹھاک خرچہ کروایا جاتا ہے. تو اس کا اسلام کی تعلیمات کی روح سے ہم کیا حکم اس پر لگاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ بعض جائز کام ہوتے ہیں جو نتیجہ غلط نکلنے کی وجہ سے ناجائز ہو جاتے ہیں. صحیح. جیسے میں انگور بیچوں، دکان لگاؤں انگور بیچ رہا ہوں، جائز ہے. جی جی. لیکن مجھے پتہ چل جائے کہ یہ جو گاہک ہے یہ شراب خانے کا پرچیزر ہے، جی جی. تو میرا وہ انگور بیچنا جائز نہیں ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے. تو ایسے ہی یہ مطلب مہمان آتے ہیں تو ان کو کھانا کھلانا جی یہ تو باعث برکت بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی کہ جو ایمان لاتا ہے اللہ اور آخرت پر، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، مہمان کی مہمانی کرے. جی جی. تو وہ سب حدیثیں ہیں. لیکن چونکہ اس وجہ سے نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ لڑکی والا شادی کی ہمت ہی نہیں کرتا بچی کی، کیونکہ میں اتنے بندے جب تک سنبھالنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا میں کیسے کروں. تو شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں، جب نتیجہ غلط آ رہا ہے تو ہم کہیں گے یہ مہمانی غلط ہے. صحیح. ہاں. تو اس لیے یہ جو رات کے 11 بجے حملہ آور ہوتے ہیں 500 کا لشکر لے کر، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. یہ ناجائز ہے ان کا اس طرح کرنا. یہ بلیک میلنگ کے ساتھ جاتے ہو تم کھانے کے لیے، ورنہ دل کی خوشی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. اور اگر کوئی کہتا ہے نہیں لڑکی والوں نے خود کہا ہے، انہوں نے بڑا اصرار کیا ہے، تو بھی غلط ہے. اس کی وجہ یہ کہ اس کو دیکھا دیکھی اس کے بھائی سارے یہ تکلف کریں گے، جبکہ وہ طاقت نہیں رکھتے. سارا معاشرہ کرے گا. اس لیے چند لوگ چلے جائیں، جا کر شادی کر کے بچی کو لے کر آ جائیں. اگلے دن ولیمہ ہے، اب آپ اپنی سارے طاقت کے جوہر دکھاؤ. جی جی. اب آپ کے سر پہ ہے نا، آپ بلاؤ سب کو. آپ 500 کا کر لو، 1000 کا کر لو، جتنی آپ کی طاقت کو بلا لو، یا آپ چند لوگوں کو بلا لو. تو جو آپ کی طاقت ہے اس پہ آپ جوہر دکھاؤ نا. کسی کی طاقت پر جوہر کیوں دکھا رہے ہو؟ یہ کہاں کی مردانگی ہے؟ تو ہر وہ کام جو شادیوں کو لیٹ کرتا ہے یا شادیوں کو مشکل کرتا ہے وہ ناجائز ہے، کیونکہ اس کا نتیجہ زنا کاری ہے، الیاذ باللہ. شاہ صاحب اب تو لوگوں نے ایک اور رواج بنا لیا ہے، یعنی لڑکی والوں پر ڈبل خرچہ ڈال دیا ہے کہ نکاح کچھ دن پہلے، کچھ سال پہلے بھی نہیں، کچھ دن پہلے، مطلب ایک ہفتے کے اندر ہی آج نکاح ہے اور ہفتے کے بعد جو ہے وہ رخصتی ہے. اور نکاح بھی مسجد میں نہیں ہے یا سادگی کے ساتھ نہیں ہے، نکاح پر بھی انہوں نے بسیں بھر کے لے کے جانی ہے، وہ بھی خرچہ لڑکی والوں کے اوپر. انہوں نے شادی حال کروایا ہے بک، نکاح الگ خرچہ اور اس کی الگ، یعنی رخصتی کے لیے الگ، یعنی. ہاں تو یہ سب جب پہلا غلط ہے تو ڈبل کیسے جائز ہو جائے گا؟ جی. شاہ صاحب یہ جو نکاح پہلے کرتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پہلے نکاح کیا اور رخصتی بعد میں ہوئی، تو یہ اس میں کہ حکمت کیا ہے آخر یہ نکاح اور رخصتی کے درمیان تفریق ڈالنے کی؟ پہلے میں نے عرض کر دیا کہ اس طرح کے جو جوڑے ہیں وہ چلتے نہیں زیادہ، جو پہلے رخصتی کر کے کئی مہینے سال لیٹ کرتے ہیں، ان کے دلوں کو جوڑنے کے اسباب زیرو ہوتے ہیں اور پھٹنے کے زیادہ ہوتے ہیں. تو وہ جائز نہیں، وہ نقصان ہے. طلاقیں ہوتی بہت زیادہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لیٹ کیا تھا رخصتی کو، اس کی وجہ تھی کہ وہ بالغ نہیں تھی اس وقت. جیسے بالغ ہوئی ان کی رخصتی ہو گئی. لیکن یہاں تو سب بالغ ہوتی ہیں. یہاں اگر بالغ نہ ہونے کی وجہ سے لیٹ کیا جاتا ہے تو جائز ہے. جیسے رواج تھا پہلے کہ بچپن میں شادیاں ہو جاتی تھیں اور بلوغت پر رخصتی ہو جاتی تھی.
جائز ہے یہ. صحیح. لیکن بلوغت کے بعد ان کو پوچھا جائے گا تمہاری رضا ہے، ان کی رضا جو بلوغت سے پہلے والی ہے وہ کافی نہیں ہوگی. صحیح. شیخ صاحب ابھی آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو خوشبو کا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے شادی کر لی ہے، تو آپ نے فرمایا اولم ولو بشاتن، ولیمہ کر اگرچہ بکری کا. تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، کیا اس کی روشنی میں یہ کیا اسے یہ نکلتا ہے کہ ولیمہ کرنا فرض ہے؟ ہاں بالکل، اس سے تو یہ لگتا ہے ولیمہ کرنا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی مسلسل سنت ہے. لیکن تکلف نہ کرو. آپ کا جو حضرت صفیہ کے ساتھ نکاح پر ولیمہ تھا وہ یہ تھا کہ خیبر سے واپسی پہ ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا ہے بھائی؟ کہنے لگے جی میرے پاس روٹی کے بچے ہوئے ٹکڑے ہیں. دوسرا کہا تھا میرے پاس تھوڑے پنیر پڑا ہوا ہے. دوسرا کہتے میرے تھوڑا سا گھی پڑا ہوا ہے. ایک کہتا ہے میرے پاس کھجوریں پڑی ہوئی ہیں، لاؤ بھائی. تو سفرے پہ رکھ کے آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے ان کو ملایا اور فرمایا میرا ولیمہ کھاؤ، میں نے رات شادی کی ہے. صحیح. تو منیمم یہ بھی ہے. اور آپ نے گوشت پکا کر روٹیاں اور سب کو کھلائی ہیں. بعد نکاح حضرت زینب کے نکاح پہ تو یہ بھی ہے. تو جیسی آپ کی طاقت ہو ویسا ولیمہ ہونا چاہیے، اور تکلف سے بچنا چاہیے. اگر آپ 5 ڈشیں 3 ڈشیں 100 آدمی کو کھلانا چاہ رہے ہیں، اس کی بجائے آپ 500 آدمی کو ایک ڈش کھلا دو، تو اس میں غریبوں کو بھی شامل کرو، یہ زیادہ بہتر ہے. صحیح. صاحب جہیز کا مسئلہ ہے ہمارے ہاں، بعض لوگ تو بڑے سخت ہیں اس معاملے میں کہ اس کو لعنت کا لفظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ جہیز ایک لعنت ہے. تو دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بھی جہیز دیا تھا، سامان دیا تھا. تو اس کے حوالے سے معتدل موقف کیا ہے؟ وہی بات جو میں نے پہلے کی تھی کہ مہمان آئے تو کھانا کھلانا مسنون ہے، جی، مگر بارات جائز نہیں، اس لیے کہ وہ اس کا نتیجہ غلط نکل رہا ہے. صحیح. ایسی جہیز ہے. بیٹی کو باپ دے جائز ہے، کون چیز منع کرتا ہے، صحیح. لیکن نتیجہ غلط نکل رہا ہے، شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں. ہاں تو غلط ہو گیا. دوسری بات یہ کہ لڑکے کی طرف سے مطالبہ کرنا یہ اس کے لیے بہت بڑی توہین ہے، اور اس کے لیے بہت بڑی کمینگی ہے کہ وہ یہ کہے کہ تم یہ لاؤ وہ لاؤ وہ لاؤ. جی جی. اس کو مرد نہیں ہونا چاہیے تھا جو یہ کہتا ہے. صحیح. تو اس کی طرف سے نہ مطالبہ ہو، اس کی ماں کی طرف سے بھی واضح الفاظ میں ہو، ہم اس کو کبھی تانا نہیں دیں گے، آپ کچھ نہ دو، ہم خود کر لیں گے. جی جی. اس کی طرف سے بھی ہو، اس کی طرف سے بھی ہو. 2 شرطیں ہوں گی. تیسری شرط یہ ہے کہ شادی کے موقع پر نہ ہو. صحیح. شادی کے موقع پر نہ ہو، کیونکہ جو چیز شادی کے موقع پر دی جاتی ہے اسی کی نمائش ہوتی ہے. کیا لے کر آئی؟ جی جی. اب تینوں شرطیں ختم ہیں. تو اب اگر کوئی باپ اپنے بچوں کو انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے کچھ دینا چاہتا ہے تو جائز ہے. صحیح. وہ دے، اس کو، اس نے اس کو بھی دیا، اس کو بھی دیا، تو اس کا بھی حق ہے، دے اس کو. لیکن وہ جو تھا نا نمائش اور لوگوں کے لیے ایک برا نمونہ بننے والی بات، وہ بھی ختم ہو چکی ہے. شادی ہو چکی، اور ان کی طرف سے ہر قسم کے مطالبے بھی ختم ہو چکے ہیں. اور آخری بات اس میں یہ ہے کہ جب وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ مت لاؤ، ہمیں نہیں چاہیے، ہم نہیں مطالبہ کرتے، جی. تو لڑکی کو بھی چاہیے کہ وہاں جا کر وہ یہ نہ کہے جی میں تو ڈنر سیٹ کے بغیر کھانا نہیں کھا سکتی اور بیڈ کے بغیر میں سو نہیں سکتی. وہ بھی یہ نہ کہے، جیسے ان کے ہاں ہے ویسے. جو ان کے ہاں طاقت ہے وہ کر لیں. صحیح. اور وہ ادھر سے مطالبہ نہ کریں، اور یہ ان سے مطالبہ نہ کریں کہ جب تم نے ہم سے نہیں لیا تو میری بیٹی اب نیچے نہیں سو سکتی، اس کے لیے وہ لا کر دو، وہ لا کر دو. صحیح. تو یہ ہے اصل. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو سروائیو نہیں کر پائے گی، اس کی تو کمر میں درد ہو جاتی ہے، ہم بیڈ دینا چاہتے ہیں تو بعد میں دیتے ہیں، تو پرواہ نہیں اس کی. وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ اس سے کوئی نمائش بنتی ہو یا وہ شکل بنتی ہو. صحیح. شاہ صاحب جہیز کے تعلق سے ایک اور پھر قباحت بھی ہمارے سامنے آتی ہے نا کہ جو لوگ جہیز دے دیتے ہیں بیٹی کو، وہ پھر وراثت سے اس کو محروم کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں جہیز بھی تو اس کو دے دیا تھا، بس اس کو حصہ مل گیا. دیکھیں یہ بات غلط بھی ہے، ٹھیک بھی ہے. صحیح. آپ نے بیٹی کی شادی پہ 10 لاکھ روپیہ لگایا، بیٹے کی شادی پہ آپ نے 5 لگایا. جی جی. ٹھیک ہے. تو جب وراثت تقسیم ہوگی تو اس میں آپ جو حصہ بن رہا ہے اس کا 5 زیادہ دے دو، اس کا 5 کم کر دو کہ تجھے دے چکے ہم. صحیح. اور اس کا حساب سونے کے ساتھ رکھو کہ میں نے آپ کو جو آج 10 لاکھ روپیہ لگایا ہے
وہ 5 تولے کے برابر ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ وہ تو 5 لاکھ نے تو کہیں نظر ہی نہیں آنا نا. جی جی. تو سونے کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنا ہے. تو جس لڑکی پہ زیادہ لگایا ہے اس کو اتنا اس کی وراثت سے کاٹ لیا جائے. یوں سمجھو کہ جس بیٹے بیٹی کو کوئی بھی چیز دی جاتی ہے جی جی. اتنے پیسے کے سب حقدار ہو جاتے ہیں. صحیح. اس بات کو سمجھ لو. 5 بیٹے تھے نا، 2 بیٹے 3 بیٹیاں مثلا. ایک بیٹی بڑی کی شادی کی، اس پہ لگایا 10 لاکھ، باقی سب کما رہے ہیں. جی. ابا بہت ہو گیا. صحیح. اب اگر اس کو 10 لاکھ دیا ہے تو سب 10 لاکھ کے حقدار بن چکے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. تو اب وراثت بعد میں بٹے گی، پہلے سب کے 10 لاکھ پورے ہوں گے. صحیح. اور اس میں اگر وراثت ختم ہوگی تو ختم ہوگی، بٹے گی نہیں. اور اگر یہ زیادہ لے چکی ہے، ادھر کم ہے، تو ان کو دینے چاہیے. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو جو بھی بس اوقات ایک بچہ وہ پائلٹ بن رہا ہے، اس پہ 70 لاکھ روپے لگ رہا ہے، جی. اور دوسرا مزدوری کر رہا ہے بیچارہ، تو 70 اس کو بھی دو نا. تھوڑا بہت فرق ہو یار، ایک بڑے اسکول میں ایک چھوٹے اسکول میں تھوڑا بہت فرق تو چل جاتا ہے. ایک موٹا ہے اس کو زیادہ کپڑا لگتا ہے، ایک سلیم ہے اس کو تھوڑا لگتا ہے، یہ تو چل جاتا ہے. لیکن اتنے فرق 70 لاکھ کے، تو یہ اولاد میں انصاف کا تقاضا ہے. تو جب بھی وراثت تقسیم ہو، پہلے دیکھو کہ اس کی شادی نہیں ہوئی، صحیح. تو اس کی شادی کے خرچے پہلے نکالو اور بعد میں وراثت کو تقسیم کرو. صحیح. تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں. دیکھتے رہیے ہمارا یہ پروگرام ضابطہ حیات. اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.